ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے ولایت کے درجات، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ دیکھیں میں نے حوالہ دیا ہے، اب غور سے سنیے گا کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبد الرحمن تفسو نجی نے ایک روز برسر منبر فرمایا، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے پرندوں میں کلنگ، سب میں اونچی گردن والا۔ یعنی ناظرین یہ کلنگ ایک مٹیالہ لمبی گردن والا پرندہ ہوتا ہے۔ وہیں حضور غوث اعظم کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں یہ ناگوار ہوا کہ حضور غوث پاک پر ان بزرگ نے اپنے آپ کو فضیلت دی، گدڑی پھینک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر پیر سے سر تک دیکھا اور پھر سر سے پیر تک دیکھا، غرض اسی طرح کئی بار نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت سے سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونگٹا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدی احمد سے فرمایا کہ گدڑی پہن لو۔ انہوں نے کہا، فقیر جس کپڑے کو اتار پھینکتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ اچھا، 12 روز کے راستے پر ان کا مکان تھا، یہ سید احمد کا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دو۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدی عبد الرحمن نے دریافت کیا، کس کے مرید ہو؟ فرمایا، میں غلام ہوں غوثیت کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین یہ سن کر حضرت عبد الرحمن تفسو نجی نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد بھیجا کہ حضور غوث پاک سے جا کر عرض کرو کہ میں 12 سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا۔ ادھر سے یہ دونوں مرید چلے ہیں اور ادھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا، تفسونت جاؤ، راستے میں شیخ عبد الرحمن کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن کو جواب دو کہ وہ جو صحن میں ہے کیوں کر دیکھ سکتا ہے اس کو جو دالان میں ہے، اور وہ جو دالان میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو کوٹھری میں ہے، اور وہ جو کوٹھری میں ہے اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو نہاں خانہ خاص یعنی خاص پوشیدہ جگہ میں ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نہاں خانہ خاص میں ہوں اور علامت یہ ہے کہ فلاں شب 12,000 اولیاء کو خلعت عطا ہوئے تھے۔ یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل هو اللہ لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا اور فرمایا، شیخ عبد القادر نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 423 سے میں نے یہ پیش کیا۔ ناظرین اس واقعے میں جہاں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے مقام و مرتبے کا ہمیں علم ہوا، وہیں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اولیاء کرام میں مختلف درجات ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ولایت کے درجات، جس میں ہم علماء کرام سے ولایت کے درجات کے بارے میں جانیں گے اور اولیاء کرام سے متعلق کچھ اہم امور کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ ولی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی قریب کے ہوتا ہے، محب کے ہوتا ہے، محبوب کے ہوتا ہے، مددگار کے ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ جو اولیاء کا ہے، جو اس کے مثبت معنی کے اندر ہے اور محبوبیت کے معنی کے اندر ہے اور احترام کے معنی میں ہے، وہ لوگ ہیں جن کے اللہ رب العالمین جل وعلا نے صفات بیان فرمائی۔ صحیح۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دشمن اور دین کے دشمنوں نے جن کو اپنا دوست بنایا تھا، ان کو بھی لفظ ولی سے یاد کیا گیا، کیونکہ لفظ ولی جیسے دوست کا لفظ مشترک ہے، اچھوں کا بھی ہو سکتا ہے، بروں کا بھی ہو سکتا ہے، تو بروں کا دوست برا ہے، اچھوں کا دوست اچھا ہے۔ تو لفظ ولی کا اطلاق قرآن کے اندر ہمیں متعدد جگہ پر ملتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب بندوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، تو قرآن کریم سے ایک آدھ آیت پڑھ کے پھر اس کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے سورہ یونس دیکھیے جو بڑی مشہور آیت ہے
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. واہ سبحان الا عربی زبان کے اندر یہ حرف تنبیہ ہے، کسی چیز پر آپ کو اٹینشن متنبہ کرنے کے لیے اور مکمل پریپیئر کرنے کے لیے کہ آپ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں. تو اللہ رب العالمین نے اس جماعت کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر اس احترام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اہل عرب کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ اہل عرب جب کسی کے ذکر کو اہمیت دینا چاہتے اور اس کی قدر و قیمت ان کے نزدیک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ان کے نظریے یا دنیاوی یا فکری تعلق کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا، تو وہ اس قسم کے حروف استعمال کرتے تھے جس کو ہمارے عربی گرامر کے اندر حروف تنبیہ کہتے ہیں، متنبہ کرنے کے لیے. اس میں سے ایک الا آتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوبوں کی قدر و شان کو بیان کرتے ہوئے اہل عرب کی اسی زبان کی رعایت کی ہے کہ تم میں اگر کوئی تمہارا محبوب ہو، تمہارا معتبر ہو، اور تمہارے مشن، تمہارے ظاہر کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہو، تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے مشن کے ساتھ اور ہمارے قریب کون لوگ ہیں. تو اس کو سمجھانے کے لیے انہی الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں جو تمہاری نزدیک قدر کا باعث ہے. ایک تو الا کا استعمال کیا، دوسرا ان حروف مشبہ بالفعل کا کیا. اور یہ طالب علم، مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ جب کسی جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس میں یہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے متحقق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ واقع ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو دونوں چیزوں کا استعمال یہاں پر ہوا. فرما الا ان، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، عام بات نہیں ہے، غیر ضروری بات نہیں، انتہائی ضروری ہے. یا اللہ تیرا تو ہر کلام ضروری ہے، تو پھر یہاں پر کیوں؟ تو وہ اہل عرب کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے نزدیک کسی کی عظمت و قدر کو بیان کرنے کے لیے کلمات اور حروف ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ان محبوب بندوں کی شان کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں. فرما الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، بے شک. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ واقع ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور جو شان بیان کی جاتی ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، ان کو ہم نے ایسا بنایا. کیا؟ اولیاء اللہ، خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کی شان بیان فرمائی ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جن کو اولیاء کہا گیا ہے. تو فرمایا الذین آمنوا، وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. یہ نہیں کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا رہے میں اللہ کا ولی ہوں. تو اللہ کے ولی کے لیے پہلے ضروری کہ اس کا عقیدہ شریعت کے مطابق ہو، مومن ہو. اور فرمایا الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہو، یعنی عقیدہ اس کا درست ہو. وکانوا یتقون، اور اس کا سارا عمل شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہو. صحیح. اللہ نے یہ علامت خود بیان فرما دی. پھر آگے ان کی شان بیان ہوئی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. دنیا و آخرت میں ان کے لیے بڑی بشارتیں ہم نے کرامتیں رکھی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم نے جو شانیں دے دی ہیں اللہ کا کہا ہوا بدلتا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہمارے ان بندوں کے لیے بہت بڑی کامیابی، اللہ جسے بہت بڑی کامیابی. تو یہ اللہ نے شان بھی بتائی، ان کی تعریف بھی کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی ٹھگ تمہیں شکار نہ کر لے. تو دیکھو ولی کہنے سے ولی نہیں بنتا، بلے ولی ان شرائط کے ساتھ بنتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ صاحب تقوی ہوتا ہے اور عقیدے کی درستگی کی طرف ہوتا ہے. اس کو اور کلیئر کیا قرآن نے سورۃ الانفال کے اندر. اللہ فرماتا ان اولیاؤہ الا المتقون. اگر ہر بندہ کوئی خاص لباس پہن کر خود کو ولی کہنے کی طرف آئے گا، یقیناً اولیاء کا لباس شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے، سنت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر صرف جو ہے وہ لباسوں کی نقل کوئی کرے اور ماحول کی نقل کرے، تو فرمائیے ماحول کی نقل، یہ ماحول کا ہونا، لباس کا ہونا اصلاً مقصود نہیں ہے. اصلاً مقصود کیا ہے وہ غور کرو، جس کی وجہ سے لباس بھی معتبر ہوا اور یہ خانقاہ بھی معتبر ہوئی ہے. صرف خانقاہ بنانے سے کوئی ولی نہیں ہو جاتا، بالکل صحیح. اور چند تصاویر مقدس لگانے سے جو اپنی جگہ پر احترام والی ہے اس سے نہیں ہوتا. اصلاً کیا خدا کہتا ہے ولی کون ہے؟ فرمایا ان اولیاؤہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں الا المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کی تعریف آگے آ رہی ہے. آگے اللہ نے فرمایا لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، بھیڑ چال میں نکل پڑتے ہیں. اس نے کوئی شعبدے بازی دکھائی تو کہہ دیا یہ ولی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہمارا دوست ہم بتائیں گے کون ہے یا تم بتاؤ گے؟ ہاں کیا بات ہے. تو فرمایا ہم بتا رہے ہیں الا المتقون، جو ہماری شریعت اور ہمارے دین کا پابند ہو، کہ من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. وہ کسی چیز کو چاہے گا تو ہماری وجہ سے، جو ہمیں پسند نہیں وہ اسے پسند نہیں، جو ہمیں پسند ہے وہی اس کی پسند.
دے گا اسی کو جس کو ہم چاہتے ہیں، روکے گا اسی کو جس سے ہم روکنے کا کہتے ہیں۔ وہ ہر ہاتھ میں فٹ آ جائے، ہر پاؤں میں فٹ آ جائے، چمڑے کا موزہ بن جائے، دونوں ہاتھوں میں لڈو لے، تو لباس سے کوئی ولی نہیں بنتا، اس کردار سے بنتا۔ جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ برملا کہے گا یہ چیز غلط ہے اور مجھے پسند نہیں، اور جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ تہ تیغ بھی کہے گا کہ یہ کام میں کروں گا اس لیے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا المتقون، سورہ انفال میں اس کو کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ متقی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اتنی واضح بتانے کے باوجود بھی اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی بس جناب جوگی والا لباس دے کر ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا ولایت کی اصل جو دلیل ہے وہ شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ یہ تو دو آیتیں صرف میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پیش کی ہے۔ قرآن کریم میں ان کی کئی صفات بیان کی ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں جناب جو ہے وہ سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہے۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ فرمایا تم صرف کہہ رہے ہو، اللہ اکبر، تم صرف کہہ رہے ہو۔ فرمایا ثم استقاموا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر استقامت دکھاتے ہیں، اور کوئی زمانہ زیر و زبر ہو جائے، حالات زیر و زبر ہو جائے، کوئی بھی آزمائش آئے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے حافظ صاحب کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر ڈٹ جاتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اس کے قانون پر ڈٹ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، فرمایا ان الحکم الا للہ، نہ جو میرے رب نے کہا ہے وہی قانون ہوگا، جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری پسند ہوگی۔ میری خانقاہ کے اندر بھی وہی بات ہوگی، باہر بھی وہی بات ہوگی، واہ واہ، میرے مرید پر بھی وہی بات ہوگی، میری اولاد پر بھی وہی بات ہوگی، میرے اپنے لیے بھی بات ہوگی، میرے غیر کے لیے بھی بات ہوگی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن وہ زبانی کہتی ہے، عملی نہیں کہتی ہے، خواہش میں اتباع کسی اور کی کرتی ہے۔ تو اللہ کو اللہ کہنے کا مقصد میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا، یعنی رب کی تعریف، خدا کی تعریف، الہ برحق کی تعریف علم کلام کے اندر تو یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے۔ اس سے اندر گہری فکر میں مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ الہ کا معنی ہے جس کی مانی جائے، جس کی مرضی تیری مرضی پر غالب رہے، جس کی رضا تیری رضا پر غالب رہے، یعنی جس کی پیروی کی جائے، جس کو مانا جائے۔ تو زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے اور کلچر کسی اور کا اڈاپٹ کرتا ہے، قانون کسی اور کا اڈاپٹ کرتا ہے۔ نام تو اللہ کا لیتا ہے اور جناب استعمال کسی، تجھے عہدہ مقام وزارت ملتی ہے تو اللہ کے دین کے خلاف سازشوں میں تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اللہ کے دشمنوں کے جوتے اٹھانے میں اور ان کے جوتوں میں دال کھانے میں اور ان کی کاسا لیسی کرنے میں اور اس کی چمچہ گیری کرنے میں، اور یہاں تو اگر خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر بھی چلا جائے یا مسجد نبوی شریف کے اندر بھی چلا جائے، روضہ رسول میں بھی چلا جائے، یہ اصلاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصلاً اعتبار یہ ہے کہ جب تو نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے تو زمین پر اس کو ایگزسٹ کر، اس کو ثابت کر، اللہ میرا رب ہے۔ کیا مطلب؟ پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نہ ظاہراً اس کے حکم کی نافرمانی کرتے، نہ باطناً کرتے، نہ عہدہ و مقام ملے تب اس کے حکم سے بھاگتے ہیں، اور نہ غربت و تنہائی اور کمزوری اور پریشانی آ جائے تب اس کے حکم سے بھاگتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ان بندوں کی شان جگہ جگہ پر بیان کی۔ رات کو ان کے پہلو جو ہے بستروں سے جدا رہتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں دعاؤں کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید لگاتے ہوئے۔ یہ سارے ان کے عمل کو بیان کیا، لیکن ان کا عقیدہ یہاں پر بیان کیا۔ اب آ جائیے ذرا اس ساری تعریف کو جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو امت نے کیسے سمجھا ہے کہ اولیاء، یہ جو کہا جا رہا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء وہی ہیں جو متقی ہیں، کیا اس سے مراد ہے؟ تو اب آئیے بخاری شریف کی حدیث کتاب الرقاق میں بڑی مشہور، جس کو ہر لوگ جانتے ہیں، کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث دیکھیے، اب ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میں اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، یہاں تو جناب جو ہے بس میں بٹھا، یہ بھی اللہ کے ولی، یہ بھی اللہ کے ولی، اللہ کا، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی ہے تو جناب جو ہے کہ وہ اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ لیکن اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ جی یہ تو آگے ذکر کریں گے اولیاء کی تقسیم کے اندر۔ علامہ معینی علیہ رحمت نے اس حدیث پاک کے تحت ایک بڑا اصولی بیان لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد کیا؟ فرمایا العالم باللہ المواظب علی طاعتہ المخلص فی عبادتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اور اس کی اطاعت پر ہمیشگی کرنے والا،
یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھے باقی 11 مہینے جناب جو ہے کہ نماز بھی گئی اور عبادت بھی گئی اور تقویٰ بھی گیا اور طہارت بھی گئی اور تسبیح بھی گئی، آنکھوں کی پابندی بھی گئی، زبان کی پابندی گئی، نہیں فرمایا وہ نہیں ہوتا۔ ولی کون ہے؟ فرمایا العالم باللہ المواظب علی طاعتہ، جو اللہ کو جاننے والا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم پر ہمیشگی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیشگی کرنے والا، یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان صوفی باصفا ہوتا ہے، اکیلے میں بڑا بدماش ہو جاتا ہے، وہ ظاہر اور باطن اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اس پر ہمیشگی کرنے والا ہوتا ہے۔ المخلص فی عبادتہ، اور اللہ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اس کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، عبادت ایسے کر جیسے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اتنے کنسنٹریشن کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے، کون تجھے دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، سب کو چھوڑ خدا دیکھ رہا ہے، یعنی مخلص 100% اس کا دھیان ذہنی طور پر قلبی طور پر رب کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ 3-4 جملوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ فرمایا العالم باللہ، اللہ کو جاننے والا ہو، اللہ کو جانے گا تو کیا ظاہر ہوگا؟ المواظب علی طاعتی، کہتے جی اللہ کو بڑے اللہ کے عارف ہیں، نہ داڑھی ہے نہ نماز ہے نہ کچھ۔ میں نے کہا اللہ کو جانتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اس لیے اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ عارف باللہ، نہ اس کی نماز ہے نہ اس کی شکل ہے، نہ سنتوں والی نہ شریعت والی، نہ قرآن و سنت کا کوئی آتا ہے، دعوے کر رہے ہیں یہ امام مہدی کے نائب ہیں۔ اللہ، تو اس قسم کے شعبدے بازوں پر لوگوں کو اپنے سر کے درد اور پیٹ کے درد اور کینسر کے درد اور ٹی بی کے درد، اس کو ایک ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کریں، اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھے، ولایت کا مطلب ہوتا ہے بندہ اس سے درد و شفا نہیں پاتا، بندہ اس سے اللہ کو پاتا ہے۔ تو کہتے وہ درد و شفا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب رب مل گیا تو رہے گا کیا؟ وہ تو خود ہی مل جائے گا تجھے۔ سبحان تو اس لیے فرمایا المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے مرشد سے حضرت یہ میرا پلاٹ نہیں بک رہا ہے کچھ کر دیں، تو انہوں نے کہا کے ڈی اے کے دفتر میں چلے جائیں، یہ کام ان کا میرا نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت یہ بیٹا میرا گرفتار ہو گیا، کچھ کہا ایس ایچ او صاحب سے ملاقات کر لیں، وزیر صاحب سے مل لیں، تو پھر آپ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ کے ولیوں سے مرشد برحق سے وہ لیتے ہی نہیں جو وہ دے رہا ہے، وہ چیزیں لیتے ہیں جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سرکار امام ربانی ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے شیخ سے اللہ کے سوا کچھ نہ مانگے۔ ارے وہ جو میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، فلاں بیماری ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو دیوانے جب اللہ مل جائے گا تو کون سی مشکل پہ تیرے لیے مشکل رہے گی؟ تو مرشد سے جو ہے وہ اللہ کو مانگا جاتا ہے، مرشد سے پولیس والا کام نہیں لیا جاتا ہے، مرشد سے وزیروں والا کام جب خدا مل جاتا ہے تو جس کا خدا ہوا تو ساری کائنات اس کی۔ چھوٹے کام بندہ لے کر جا رہا ہے، جو بڑا معاملہ اصل ہے وہ نہیں مانگ رہا، اسی لیے تو ٹھگ عامل شکار کرتے ہیں۔ پھر نہ اس کا عقیدہ، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار ہمارا پلاٹ بک گیا، ہمارا کپڑا بک گیا، ہمارا بچے کو شفا مل گئی، بس یہی ولی ہے۔ اس کے نزدیک ولایت کی مثال یہ ہوتی۔ میں نے کہا اگر یہی کام کوئی ہندو کر دے تیرے لیے، یہ تو ظاہری عملیات ہیں نا، یہ اگر کوئی ہندو کر دے الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، تو کیا تو خدا کی توحید پر؟ تو لہٰذا اس لیے اللہ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ کہہ رہا میرے اولیاء متقی ہوتے ہیں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ اکثر ان میں وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ، تو اب آپ دیکھیے یہ تعریف یہاں پر کر دی گئی کہ اللہ کو جاننے والا ہو، اس کی عبادت پر مواظبت کرنے والا ہو، ہمیشگی کرنے والا ہو، اور عبادت کے اندر وہ مخلص ہو۔ صحیح، عبادت میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد شریف کے اندر اس کی ایک تعریف کی، کیونکہ یہ موضوع ذرا ٹپیکل ہے، یعنی لوگ اس میں خواہ شک کرتے ہیں، لوگ خواہ اس میں جو ہے بک بھی کرتے ہیں، اور بابے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن اٹھا کر دے، کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کون؟ فرمایا جو اس کی خبر رکھتے ہیں اس سے پوچھ۔ تو جو خبر کون رکھتے ہیں؟ یہی اولیاء تو رکھتے ہیں، اور کون رکھتے ہیں؟ واہ واہ واہ، تو قرآن نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ رحمان کو ڈائریکٹ مل، فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ اکبر، رحمان وہ اس کی خبر جان کن سے؟ جو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کر اس کی جو اس کا ہو گیا ہے۔ واہ، تو ہر جگہ پہ تو اللہ رب العالمین نے انڈائریکٹ کی بات کی ہے، اور ڈائریکٹ کی بات نہیں کی، بلکہ یہ اللہ نے واسطے رکھے، اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ رب کو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ نائب تو وہ بنائے جو ریاست پوری نہ چلا سکے، نائب تو وہ بنائے کہ جو کمزور ہو اور اپنے منصب کو ادا نہ کرے، نائب تو وہ بنائے جو مر جائے
تو اس کی نیابت دیکھیں. یہ تینوں معنی اللہ کے لیے باطل ہے. پھر اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ فرمایا خلیفہ اللہ نے اپنے لیے نہیں بندوں کے لیے بنایا ہے. وہ براہ راست دے سکتا ہے, بندے لے نہیں سکتے. تو درمیان میں ان اولیاء اور انبیاء کا واسطہ رکھا ہے کہ یہ ان کے ذریعے آئیں اور رب کی بارگاہ سے اس فیضان کو اٹھائیں. اگر میری تقریر پر کوئی سیخ پا ہو رہا ہے اور غصہ ہو رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں ہمت کرو, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس آیت کو ذرا حل کر کے بتاؤ کہ اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے. تو اللہ براہ راست نہیں بتا سکتا, تو بیچ میں واسطہ اللہ نے کیوں رکھا ہوا خلیفہ؟ اور خلیفے کی معنویت کیا ہوتی ہے, اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پڑھ کے دیکھو 14 صدیوں سے مفسرین نے اس کا کیا معنی لیا. اور یہ جملہ کہہ دوں, میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں, غلط بات نہ سمجھا جائے, اللہ اس خلیفے کا محتاج نہیں ہے. واہ 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 واہ, نہ اللہ کو کوئی مجبوری ہے. تو پھر کیوں بنایا؟ ہم نے کہا اس کی مرضی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہاں زیادہ سمجھدار نہ بنے, ادھر ہی رکھ کہ اللہ رب العالمین بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا. اللہ بغیر پانی کے, کہ اللہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج ہے؟ استغفر اللہ, ایسا تو نہیں ہے. تو کیا اللہ پانی کے بغیر پیاس بجھا سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. کہا پھر؟ ہم نے کہا لیکن نہیں بجھاتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھو, اس نے قانون ایسا بنایا. اللہ اللہ. تو بات ہے عالم اسباب اور سمجھنے کی. بھائی کیا کہنا ہے, تو جا کر جو ہے وہ ساری چیزوں. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ یہاں پر اولیاء پر اٹیک کیا جاتا ہے اور جعلی ڈھکوسلوں کو دیکھ کر ان کی جو حقیقی اولیاء ہیں ان کی شان پر تبرہ, علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرامت کے بیان میں شرح عقائد میں لکھا ہے, فرماتے ہیں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممکنہ حد تک اللہ رب العالمین اور اس کی صفات کا عارف ہو. ممکنہ حد تک جتنی اس کی بساط ہے, جتنا علم ہے, جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ علم جو ممکنات میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتا ہو اور ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہو, لذات اور شہوات میں انہماک اور استغراق سے بچتا ہو. یعنی لذات اور شہوات میں گھسنے سے, داخل ہونے سے بچتا ہو. واہ واہ واہ. مسجد بنا رہے ہیں, ہم نے کہا جو یہ مسجد سے مسجد کا پلاٹ آپ لے رہے ہیں نا, اس نے یہ جملہ کہا ہے اللہ کے خلاف. کہنے لگے رہنے دیجیے, مسجد بنا, خانقاہ بنا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, پراپرٹی بنا رہے ہیں آپ. کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا غصہ اور جس کی چاہت اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو کچھ بھی نہیں بناتا, درخت کے نیچے بیٹھا رہتا, وہی خانقاہ ہوتی. ضروری نہیں اس کے لیے بہت بڑے مینارے بنائے جائیں اور کوئی 1000 گز کا پلاٹ بنایا جائے. تو یہاں پر دیکھیں کیا بات کی گئی. یہ دیکھو غصہ اس کو آئے گا جو اپنی مرضی سے ولی کو پہچان رہا ہے. جو اللہ کے لیے پہچان رہا ہے وہ کہے گا بالکل ٹھیک. جب وہ خدا کا دوست ہے تو خدا کے دشمنوں پر اس کو پیار آ رہا ہے, اور خدا کی جو بات کر رہے ہیں اس پر کو غصہ آ رہا ہے, تو خود دیکھو کتنا بڑا فراڈی ہے. تو اللہ کا دوست تو وہ ہے جو سمجھ جائے کہ جناب اللہ کے لیے اگر آپ ولیوں کو پکڑ رہے ہیں, وہ کہیں گے جی بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب خدا کے دشمنوں اور بد مذہبوں کے لیے ادھر گھستا ہے, اپنے مریدوں کو لے جا کر ان کے ہاتھ پر الیکشن میں بھیج دیتا ہے, اور مرید بناتا ہے اللہ کے نام پر, بھیجتا ہے فاسقوں کے ہاتھ کے اوپر. اور جب دین کی سربلندی کی بات آتی ہے تو اس وقت کمرے میں گھس کو کہتا ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو اس نے تو صرف جبہ پہنا ہوا, یہ جوگی سادھو ہے, اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں, یہ ڈھونگی ہے. کیونکہ اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو کیا ہے, اور یہ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر اس بات کو نہیں جانتے. تو خدا را ہوش میں آ جاؤ کہ کیا کر رہے ہو. اس لیے دیکھیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لذات اور شہوات میں انہماک اور استغراق سے بچتا ہو. امام راضی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر شریف کے اندر اسی آیت سورہ یونس کی جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ, اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح پر مبنی دلیل رکھتا ہو. دلیل رکھتا ہو. جا کے مجھے حضرت خدا ایک ہے, کہاں کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ بس ایک ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. اچھا آپ اہل سنت ہیں, کہاں کہ اہل سنت کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ جو سن کے ایمان لائے. بولے سنی وہ ہے جو سن کے ایمان لائے. تو اب آپ دیکھیے, تو ہم نے کہا یہ ساری رات تو یہ تو پیٹتا رہا ہے ساری چیزیں, تو 5 منٹ کتابوں کو دے دیتا. جو سارا تو نے یہاں پر پیٹتا رہا ہے, شور ہوگا کرتا رہا ہے, تو کچھ اپنے لیے بھی کچھ اندر جگانے کے لیے کر لیتا. تو ادھر دیکھیں امام راضی کیا بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں. ایسے لٹیرے بیچ میں گھسے ہیں جن کو ولی مان لیا جائے, شعبدے بازیاں کر رہے ہیں. وہ بغل کے نیچے تعویذ نکال رہے ہیں, شلوار سے تالا نکال رہے ہیں, سر سے یہ نکال رہے ہیں, کہنے لگے یہ ولی ہوگا. یہ تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے جو امام راضی کہہ رہے ہیں کہ جو اعتقاد صحیح پر مبنی ہو اور دلیل بھی جانتا ہو, دلیل بھی جانتا ہو, اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو. جیسا خوشبو لگا کے مریدوں کے پاس جاتا ہے, کبھی خدا کے پاس گیا نماز پڑھتے ہوئے, اور خصوصاً اکیلے میں کبھی ایسا پڑا ہے اتنی بڑی پگڑی باندھ کر. کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ عز و جل کا قرب خاص پا لیتا ہے اور اس کی پہچان اور معرفت میں خود کو مبتلا کر دیتا ہے, تو اس وقت اس کے دل میں ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال نہیں رہتا. وہ ناراض ہو رہا کہ ہونے دو, کوئی مسئلہ نہیں,
میرے رب نے کہا یہ میں کہتا رہوں گا، مجھے رسم ازا لا الہ الا اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا اس کے دل میں ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال نہیں گزرتا، اور اس حال میں اسے مکمل ولایت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اسے یہ مقام مل جاتا ہے تو پھر اس کو کسی شے کا خوف نہیں ہوتا اور نہ کسی شے کے سبب وہ غمگین ہوتا ہے۔ اس لفظ سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کیونکہ ولی کی تعریف بڑی مشکل ہے، ولی کو جانتا ہے، اس لیے میں متعدد تعریفات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا مکمل خلاصہ شریعت کی اتباع ہے۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہے، تو فرمایا دیکھو وہ صاحب ایمان ہو، یہ جو ساری تعریف ہیں، عقیدے کے درست ہو، متقی پرہیزگار ہو، عبادت پر مواظبت کرنے والا ہو، عبادت میں مخلص ہو، اور اللہ کی اطاعت میں ہمیشگی کرنے والے، تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کے حکم کو بیان کرنے میں وہ موت سے نہ ڈرے۔ یہاں پر یہ شہادت کی دعا ہے، تو ہم نے کہا کوئی شہادت کو کوئی راستہ تو بناؤ پہلے، شہادت پہنچے گی کیسے؟ تو فرمایا کہ وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ کہنے کا دلیل حضور اس کی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی۔ دیکھیں یہود نے کیا ہے، دیکھیں کتنی ٹیکنیکل بات حضرت شیخ الاسلام شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرو، یہ میرے کہنے کا مقصد نہیں ہے، نہ باڈی گارڈ یا اس رکھنے کی شریعت مطہرہ میں ممانع، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد میں بیان کر رہا ہوں ماحول کی، اس کے اندر سے فریب ہے، اس کے اندر سے جو فریب ہے، لالچ کا، شہوات کا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور یہ بھی، اور حق بولنے سے جو بات اس کو روکے ہوئے ہے وہ بھی تو یہی راستہ ہے کہ بالکل۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ جناب جو ہم نے تو صالحین کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہیں اور لوگ ہیں، تو میں نے کہا پھر نور اللہ نور ہے۔ جب دل بھی اللہ والا ہے اور اللہ نے ماحول بھی عطا کیا ہے تو دونوں چیزیں، تجھے دل نہیں ملا ہے تو ماحول پکڑ رہا ہے، ہم مذمت تیری کر رہے ہیں۔ اوہ واہ واہ واہ، تو نے یہ سارا جو بھنگار خانہ، شور شرابہ شامل باجے لگائے ہوئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو جگا رہا ہے، لیکن خود کے دل سے تو غافل ہے۔ تو حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بات فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام نے یہود کے سامنے اپنی رسالت اور اللہ کا پیغام رکھا، انہوں نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے، الیاذ باللہ، نحن ابناء اللہ وحبا، سورہ المائدہ میں، ہم خود اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کے بالکل قریب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ وحبا، ابنا کا لفظ بولتے تھے، ابناء اللہ، ہم اللہ کے انتہائی لاڈلے اور پیارے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو حبیب ان سے کہو، تو پیارا تو پھر اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اب تم اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کو پیارا رکھتے ہو، تو وہ کون سا بندہ ہوگا جو اپنے محبوب سے ٹوٹ کر پیار کرے لیکن اس سے ملنے سے پیچھے ہٹے کہ نہیں ملنا چاہے؟ تو ملنے کے لیے درمیان میں ایک دروازہ ہے موت کا، جب تک وہ دروازہ نہیں کھولو گے اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آؤ موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ تو سارے بھاگ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو رب سے ملنے کا تو دروازہ ہی موت ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ حضرت امام عالی مقام کو آپ دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں، سر منہ آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں آتی، اور یہ جو تاریخ کی کتابوں میں بنڈل بازیاں ہیں، گھبرا گئے، یہ ہو گئے، ہم نے کہا یہ بکواسیں چھوڑو۔ ان کا اعلیٰ حضرت نے کیا زبردست بات لکھی فتاوی رضویہ شریف میں، کہا آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام عالی مقام نے یزیدیوں سے پانی کی درخواست کی، جس طرح کہ نہیں بعض موازن کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو پانی پلا دو، اعلیٰ حضرت کو غیرت جلال آیا، فرمایا امام عالی مقام کی غیرت کہ وہ یزیدیوں سے پانی مانگے؟ کہ امام عالی مقام کے در کا کتا بھی ہونا وہ یزیدیوں سے پانی نہیں مانگتا، تم امام عالی مقام کے لیے بات کر رہے ہو۔ آج یہ بنڈل بازیاں بیان نہیں ہوتی کہ امام علی مقام نے کہا، حضرت عباس نے کہا مجھے تھوڑا پانی لینے دے دو یہ بچے پہ، تو وہ محتاجی کی بات کریں گے؟ تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں مشکلات کا باعث نہیں تھی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوا۔ اور جب شہادت کے قریب آئے اور جسم زخمی ہو رہا تھا تو وہ رو نہیں رہتے، کہتے یا اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا، دیکھ میں اپنی جان بھی دے رہا ہوں نا، اس وقت بھی تیری رضا ملحوظ ہے اور یہ جان تیری رضا میں لکھ رہی ہے، تو میں ہار نہیں رہا، بلکہ مولا تیری قسم ہے کہ میں تو جیت گیا اور کامیاب ہو گیا، فزت برب کعبہ، اس کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اولیاء کی تعریف ہے جو شریعت مطہرہ پر مواظبت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ اہل سنت ہوتے ہیں، غیر اہل سنت ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ کھل کے بات کرنی، کیونکہ امت کا ترجمان جو ہے وہ اہل سنت ہے،
اہل سنت کے جو نظریات ہے اس نظریات سے ہٹنے والا شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا. قرآن نے شرط لگائی الذین آمنوا وکانوا یتقون. لہذا عوام کے سامنے میں نے کھول کر یہ بات کر دی ہے، کوئی بھی بات جو عقیدہ حقہ کے خلاف یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل متوارث کے خلاف، جاری ہونے کے خلاف اگر خلاف، یہاں پر میں نے اہل سنت کا نام لے کر کسی فرقے کا نام نہیں لیا، میں نے امت ہی کا نام لیا. کیونکہ آپ نے اہل سنت کا نام لیا تو میں نے کہا آپ کن کی نیاز دلاتے ہیں؟ غوث پاک کی. میں نے کہا انہوں نے کتاب میں لکھا میں اہل سنت ہوں. اور بتائیں کس کی نیاز دلاتے ہیں آپ؟ کہنے کا داتا صاحب کی. میں نے کہا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا میں اہل سنت ہوں. اچھا اور کس کی نیاز دلاتے ہیں؟ مخدوم سمنا کی. انہوں نے فرمایا اہل سنت کی حق میں. تو میں نے کہا جس کی تو نیازیں دلاتا ہے، آستانے پر جن کے فوٹو مبارک لگائے ہیں وہ ساروں نے کہا ہم سنی ہے، تو تجھے خود کو سنی کہنے میں کیا گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو لہٰذا یہ بات کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی 1450 سال میں نہیں ہوا اہل سنت کے علاوہ، تو آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. قبلہ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرمائے. حضرت شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی ہے اور کمال انداز سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ بھائی بیسیکلی ولی کہتے کسے ہیں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی جو علامات نشانیاں وہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. اب آپ سے یہ سوال ہے حضور کہ ولایت کیسے حاصل ہو؟ کیونکہ ان راتوں میں بھی لوگ یہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنا ولی یعنی اپنا قرب عطا فرما دے. تو یہ دعائیں تو ہر مومن مسلمان کرتا ہے، تو ولایت حاصل کیسے ہو آپ یہ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ جو حصول ولایت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک انسان اختیار کر سکتا ہے. تو میں بس تتمے کے طور پر چند چیزیں اور چند باتیں اس حوالے سے ذکر کروں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ولایت یہ وہ مقام ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ میں اگر ساری راتیں جاگوں گا، میں نے اذکار پڑھ لیے تو پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر مجھے ولایت کا درجہ مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ولایت خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہوتی ہے، جس کہ کہتے ہیں وہبی. کہ یہ ولایت جو ہے وہبی منصب ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں اکثر جو ہے وہ یہ ولایت عطا کی جاتی ہے. اور بعضوں پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار نہ بھی کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدائشی طور پر ولایتوں سے نواز دیتا ہے. جیسے کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی خاص عمل اختیار نہیں کیا لیکن رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ولایت کی علامت ہے. واہ واہ واہ. اور اسی طریقے سے ابھی آپ نابالغی کی عمر میں ہیں، ابھی حساب و کتاب والے اعمال کا بھی تو سمجھ لے مکلف ہی نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ سے ولایت کی جو آثار ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ولایت کی جو ترتیب ہے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملتی ہے، کسبی نہیں ہے کہ ہر اختیار کرنے والے کو مل جائے. تو جو لوگ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ ولایت حاصل ہے. دوسری چیز کہ ہمیں ہر کسی کے بارے میں 100% تو نہیں پتا ہو سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن جو علامت شاہ صاحب نے ذکر کی کہ وہ صاحب ایمان ہو اور صحیح العقیدہ ہو، اسی طریقے سے وہ عالم با عمل ہو. یہ ہمارے علماء نے صراحتاً لکھا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ میں فرمایا کہ ولایت اور یہ یعنی طریقت اور شریعت یہ نہ جدا راستے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کا ولی ہو اور عالم نہ ہو. تو وہ عالم دین ہوگا، جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت وہ رکھتا ہو اور پھر وہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں اس کو بھی پورا کرتا ہو، تو وہ عالم با عمل ہو. پہلی شرط یہ ہو گئی کہ صاحب ایمان ہو، صحیح العقیدہ ہو. دوسری یہ کہ وہ عالم با عمل ہو. تیسری یہ کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اگر وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو چاہے اس کے دم سے کتنی ہی شفائیں مل رہی ہوں، چاہے وہ اس کی دعاؤں سے کتنے ہی آپ لوگوں کے کام بن رہے ہوں، اگر وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اس کو قرآن تک پڑھنے نہ آتا ہو، وہ تمیز نہ کر سکتا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس کو ولایت کے منصب سے نہیں فائز کیا جا سکتا. بلکہ ایسا شخص کہ جو عبادتیں کر رہا ہو اور صاحب علم نہ ہو، اس کے بارے میں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جاہل عابد شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے. اللہ. تو اب اس طرف توجہ کریں کہ ایک علم بھی ضروری ہے اور اعلانیہ گناہ گار نہ ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ ولی ہے اور ولایت اس کو حاصل ہو سکتی ہے.
تو سب سے پہلے اگر کوئی ولایت کا متمنی ہے تو وہ ان چیزوں کی ترتیب کو دیکھ لے. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارے جو اولیاء کرام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فرائض کی پابندی. جیسے کہ ایک روایت ہے من عادی لی ولیا آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو میرا قرب پاتا ہے نا وہ اس میں اس کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ میرا قرب پاتا ہے, یہ وہ امور ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. فرائض کی پابندی پہلی ہے. اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہے, چاہے وہ فرائض علم ہو چاہے وہ فرائض اعمال ہو, اگر اس میں کوتاہی ہے تو پھر وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. صحیح. ہاں فرائض پر پابندی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے, اس پر استقامت اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور پھر اس کو درجات عطا کیے جاتے ہیں. اب یہ جو نوافل کی اتباع ہے اس میں کمال ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہمیں اولیاء کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی بارگاہ میں ایک شخص آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ بڑا سنا ہے ان کا مقام و مرتبہ, تو میں دیکھتا ہوں ان کا معمول کیا ہے, پھر میں ان سے بیعت بھی کر لوں گا. اب وہ جو آئے تھے صاحب وہ بھی نیک نیتی سے آئے تھے, بڑے عبادت گزار تھے, بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کرتے تھے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی توجہ نہیں تھی. اور یہاں پر خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول انہوں نے دیکھا کہ سارا دن انہوں نے لوگوں کے درمیان گزارا, کوئی ایسا الگ سے عمل نظر نہیں آیا. تو رات کا جیسے ہی وقت ہونے لگا تو وہ صاحب اپنا بستر اٹھا کے جانے لگے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بڑا شہرہ سنا تھا, آپ تو سارا دن لوگوں کے درمیان بیٹھے رہے, نماز پڑھتے تھے, لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کی توجہ مجھے نظر ہی نہیں آئی. تو پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا تم نے ہمارا دن دیکھا, اب ہماری راتیں بھی دیکھ لو. اب جب رات کا وقت آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عشاء کی نماز ادا کر کے آرام فرمانے لگے, تہجد میں اٹھے. اب وہ صاحب جو تھے وہ ساری رات عبادتیں کرتے رہے. اب جب صبح کا وقت ہوا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو سلا دیا. تو جیسے ہی وہ سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ دو نور جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں, ایک اس شخص پر ہے اور ایک خواجہ صاحب پر ہے, لیکن اس پر جو نور آ رہا ہے نا اس کے اندر اتنی وہ جو ہے نا نورانیت نہیں ہے, اس کی نورانیت میں مدھم ہے وہ, اور ادھر وہ نورانی نور ہو رہا ہے. صبح چونک کر اٹھا, خواجہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا تم ساری رات عبادت کرتے رہے, تم نے سمجھا کہ نوافل کی کثرت ہے, تم نے سمجھا کہ ذکر و اذکار کی کثرت ہے, یہ ولایت ہے؟ حالانکہ تم ساری عبادت جو کرتے رہے, ساری رات عبادت کرتے رہے, تم ولایت کے طالب تھے, ہم مولا کے طالب تھے, ہم نے ولایت کو طلب نہیں کیا تھا, ہم نے مولا کو طلب کیا تھا. اور تم عبادت کرتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ ولایت میں میرا کتنا بلند مقام ہے اور اس کا کتنا بلند مقام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت پر استقامت ہونا وہ اس انداز کی ہو. کیا بات ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص صاحب کا شہرہ سنا کہ بھائی بڑے اللہ کے ولی ہیں, وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے, کہا کہ چلے میں ملاقات کروں اس سے. اب جب وہاں پہ پہنچے تو وہ مسجد میں اذان کا وقت ہوا, مسجد کے قریب جا رہے تھے, وہ صاحب بھی آئے. اب جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے نا تو ان صاحب نے جو ہے وہ تھوک دیا قبلے کی جانب. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلام کیے بغیر واپس آئے اور کہا کہ جو شریعت کی پاسداری نہیں کر سکتا, شریعت کے آداب نہیں بجا لا سکتا, وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا, وہ ولایت کے منصب پہ فائز بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی شخص ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان تمام امور کا اختیار کرے. وہ پھر یہ نہ دیکھے کہ یار یہ تو مستحب عمل ہے نا, یعنی جیسے ہی مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ عمل نفل ہے تو اس کے اندر ہم سستی اختیار کر لیتے ہیں. جی. تو یہ ولایت اس طرح سے کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتی. اب نیک پرہیزگار ہو سکتے ہیں, متقی ہو سکتے ہیں, لیکن جو ولایت کے تقاضے ہیں نا, جو ولایت پر لوگ فائز ہوتے ہیں, ان کا مقام و مرتبہ, ان کا انداز زندگی بڑا الگ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین, کہ بعض اوقات جو عام لوگوں کی, عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا, وہ مقرب بارگاہ کی نگاہوں میں گناہ ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ بعض اوقات مستحبات چھوڑ دیتے ہیں, وہ کوئی ایسا عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ جو مطلب فرائض میں اتنے درجے کا نہیں ہوتا, لیکن نیک لوگ جو ہے وہ اگر سنت بھی ترک کر دیں, مستحب بھی ترک کر دیں, تو اس کو لیے اپنے لیے جو ہے وہ بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اسی لیے اگر کوئی شخص ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے عقائد کی درستگی کرے, اور اسی طریقے سے علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرے, اور پھر اعمال صالحہ پر وہ ہمیشگی اختیار کرے. اور یہاں پر پھر میں یہ بتا دوں کہ ولایت کے اظہار کے لیے یا ولی ہونے کے لیے
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اعمال اختیار کیے تو ضرور ولایت ملے گی. ہاں قرب الہی ملے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول خاص طور پر ہوگا, لیکن ولایت اگر آپ کے نصیب میں ہے تو وہ ملے گی, اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم از کم اپنے قرب سے ضرور نوازے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاء اللہ مفتی صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں چاہوں گا شاہ صاحب, یہ جو مفتی مدنی نظر صاحب نے ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے, یہ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے, اسی کو میں چاہوں گا مزید ہماری عوام کے لیے کچھ اور آسانی ہو جائے اور اس پہ کچھ اور نکات ہمیں عطا ہو جائے. جی ماشاء اللہ, مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا فصیح خطاب فرمایا اور اس کی باریکیوں کی طرف توجہ دلائی, اور اس موضوع کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے حضرت نے کھولا. دیکھیے کہ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہے کہ ولایت وہبی ہے, یعنی جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے گاڈ گفٹڈ ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی اللہ عطا فرمائے, لیکن اس کے حصول کا طریقہ ہے وہ کسب ہوتا ہے, شریعت کی پابندی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے کہ وہ کوئی شریعت پر نہ رہے اور اسے ولایت اس کے ہوش کی حالت کے اندر مل جائے, ایسا نہیں کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ, یعنی وہ راستہ اس کا جو, اب اس میں آگے چل کر بات کرتے ہیں تشریعی اور تکوینی ولایت کا سلسلہ, لیکن ولایت کے حصول کا راستہ شریعت کی پابندی ہے. صحیح. اب رب کی مرضی کب عطا فرمائے, اچھا یہ کیسے پتا چلے گا اس بندے کو کہ مجھے ولایت مل چکی ہے؟ اس کے دو معنی بیان کر سکتے ہیں ہم. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے, اور اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور وہی کریم رب ہے, اسے عبادت کا ذوق بئی معنی آ جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا خوف, اس کی ناراضگی, اور اس کی ناراضگی اس کے لیے بڑی شدید ہو جائے کہ کس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اور کس سے میرا رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا خوف اس پر اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ ہر چیز کے اندر اللہ کی مرضی اور اس کی ناراضگی کی فکر میں وہ رہتا ہے. جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, سب سے بڑی حکمت اور دانائی اللہ کا خوف ہے. یہ وہ خوف نہیں ہے جس طرح کوئی ظالم آدمی کسی کو پکڑ کے باندھ دے اور وہ کہے میں چھوٹ جاؤں تو تجھے دیکھ لوں گا, یہ وہ خوف نہیں, یہ خوف محبت والا ہے. یعنی اس قدر محبت ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے, یہ خوف ہے. میرا رب ناراض نہ ہو جائے, میرے اس بات سے ناراض نہ ہو جائے, میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے, میرے اس کردار, تو یہ مقام محبوبیت والا یہ خوف ہے. بندے کو ہمہ وقت اس کی رضا, اس کے احکام کی پابندی, اس کے شریعت کی پابندی, اور جن جن کو اس نے پسند کیا ہے, جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, لیکن جو قلب سلیم سے اللہ کے پاس آیا. قلب سلیم, سلیم سلم سے, سلم کا معنی ہوتا ہے جب سانپ ڈس لے تو معنی داغ, اس سے مراد یہ کہ اللہ کی محبت, حضور کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, اولیاء کی محبت, علماء کی, یعنی ہر وہ شرعی محبت جو اللہ نے جس کو رائج کیا ہے اس محبت کی طرف اس کو رغبت ہو, اور ہر وہ چیز جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اس محبت کو اپنے لیے بغض بنا دے, اس رابطے کو, اور ان تمام چیزوں کے اندر اس کا مقصد اپنی پذیرائی نہ ہو, اپنی انا نہ ہو, بلکہ مزہ یہ آ رہا ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے. صحیح. اپنی خود نمائی نہ ہو. اب یہ کیسا ہے, اس ڈیٹیل کو بیان کیا حضرت داتا صاحب نے. یہ کشف المحجوب شریف میرے سامنے ہے. اب داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اس زمانے کا حال دیکھیں جس میں داتا صاحب تھے. غوث اعظم کی ولادت جو ہے وہ 470 ہجری میں, اور داتا صاحب کا انتقال 465 ہجری میں ہوا ہے, 5 سال پہلے. داتا صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے. اب ذرا غور کیجیے, اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت, حب جا کا نام عزت, تکبر کا نام علم, ریاکاری کا نام تقوی رکھا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کس طرح ایک ایک چوری کو داتا صاحب پکڑ رہے ہیں جو لوگوں کے اندر آتی ہے. فرمایا اپنی خواہشات کا نام شریعت, کہ جب اپنی خواہشات کی تکمیل ہو تو اس کو شریعت یاد رہتی ہے. اپنے ریلیشن تعلق, بھائی رابطہ تو رکھنا ہے نا, مسلمان سے رابطہ نہیں رکھیں گے آپ, یار کیسی بات کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ ہمارے قریب کیسے آئے گا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ ہمارے قریب کیسے آئے گا؟ بھائی دیکھو دوسرے لوگ قریب ہیں, ہمیں بھی تو قریب جانا چاہیے. اللہ. تو یہ جو قریب تیرے, اس کو تو ٹائم نہیں دیتا ہے, اللہ ادھر تیرا چکر کچھ اور ہے. صحیح. تو فرمایا لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت, حب جاہ کا نام عزت, اور تکبر کا نام علم, کہ میں بولوں اور آپ کو عاجز کر دوں. کیا علم ہے؟ علم نہیں, تو تکبر ہے تیرے اندر, وہ علم نہیں ہوتا, علم تو نفع دیتا ہے. اور ریاکاری کا نام تقوی,
اللہ اکبر. ریاکاری کا نام تقوی. بناوٹ والا تمام چیزیں بنا کر رہے اور تنہائی کے اندر بالکل بے باک رہے, تنہائی میں غافل رہے, لوگوں کے سامنے پارسا رہے, اور اس ریاکاری اور لوگوں کے دکھانے والی عبادت کا نام تقوی. تو اب دیکھیں داتا صاحب اپنے دور کا لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت, اپنی خواہشات کا نام شریعت, حب جاہ کا نام عزت, تکبر کا نام علم, اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے. آگے فرماتے ہیں اور دل میں کینے کو چھپانے کا نام حلم. بہت بردبار ہے, خاموش رہتے, وہ اندر کینہ ہے تیرے لیے. اس کو کیا لکھنا ہے داتا صاحب؟ فرمایا دل میں کینے کو چھپانے کا نام حلم, مجادلے کا نام مناظرہ, اور محاربہ اور بے وقوفی کا نام عظمت, نفاق کا نام ذوق. ادھر کچھ ادھر نہیں, ذوق والے کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے, وہ منافق ہے, اور اس کا نام ٹوپی کیا پہنا رہا ہے؟ ذوق ہے. اب اچھی اصطلاحوں کو لا رہا ہے اپنی گندی ان چیزوں کے اوپر. تو فرماتے ہیں دل میں کینے کو چھپانے کا نام حلم, مجادلے کا نام مناظرہ, محاربہ اور بے وقوفی کا نام عظمت, نفاق کا نام ذوق, اور آرزو و تمنا کا نام زہد. آرزو و تمنا کا نام زہد. ہذیان طبع کا نام معرفت. جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے, نہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں نا تو اس لیے ایسی بات کر دیتے ہیں. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ہذیان طبع, اپنے دماغ کی بے وقوفی کا نام رکھا ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے. نفسانیت کا نام محبت, الحاد کا نام فقر, یعنی خدا کے دین سے بالکل بھاگ گیا ہے اور اندر سے ذوق نہیں. کہہ رہے نہیں فقیر ہے نا, یہ کہتے ہیں نہ میں یہ ہوں نہ میں وہ ہوں. داتا صاحب کہتے ہیں ملحد ہے وہ, اللہ اکبر, ملحد ہے وہ, اور نام پیارا لارا فقر. کہاں فقر کی بزرگی اور کہاں تیرا یہ الحاد. انکار وجود کا نام صفوت, بے دینی اور زندیقہ کا نام فنا. ارے بھائی ان کے ہاتھ میں دیکھو اتنے موٹے موٹے کڑے, پاؤں میں کڑے, ان کے بال کمر تک آ گئے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے, کبھی نہاتے نہیں ہیں. کہتے نہیں یہ فنا کے مقام پر ہے. داتا صاحب جیسا جو اس مقام پہ کہتا, فرمایا یہ بے دین اور زندیق ہے, اور اس نے خباثت کرتے وہ اس بزرگ ٹائٹل کو اپنے اوپر لے کر آیا ہے, فنا. اور نبی کریم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھا ہے. دیکھیں یہ بھی داتا صاحب نے لکھ دیا کہ نہیں یہ شریعت والے ہیں تو ان کو کیا پتا, اور یہ طریقت والے ہیں, عورتوں سے بھی مل رہے ہیں, ہاتھ چموا رہے ہیں, ان کو گلوں میں لے کر رقص کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ طریقت ہے معاذ اللہ. میری ماں سیدہ عائشہ نے کیا جملہ کہا, اللہ اکبر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت لی اور حضور نے کبھی زندگی میں کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا, اور امت کی عورتیں حضور سید عالم کے لیے مثل بیٹی ہیں, حضور ان کے لیے مثل والد ہیں. حضور گفتگو فرما رہے تھے, ایک روایت میں آتا ہے کہ خاتون نے ہاتھ پردے سے بڑھایا حضور سے مسافے کے لیے, برکت لینے کے لیے, جیسے بچیاں اپنے والد کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہیں. تو حضور سید عالم نے منہ پھیرا, فرما میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. آج آپ دیکھیے کہ جناب میں کچھ علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں, نام نہیں لیتا, وہاں ایک رواج بن گیا. آپ کبھی جلسے کے لیے جاتے ہیں تو گھر کی ہماری بہنیں جن کے گھر ہم رکتے ہیں, اللہ ان کے گھر کو آبادی دے, احترام کرتے ہیں دن کے لیے, ہمیں صلاحیت نہیں ہے, وہ کھانا بھی بناتی ہیں ہماری بہنیں, پوچھتی ہیں اپنے بچوں سے, اپنے شوہر سے کہ جا کے مولانا سے پوچھیے, حضرت سے پوچھیے کہ کپڑے استری نہیں ہے تو استری کروا دیں, اور چائے بنا دیں, کھانا بنا. وہ بہنیں ہمارے لیے کام کرتی ہیں, ہماری دینی بہنیں, ٹھیک ہے. لیکن نادانی کا حال ایسا کلچر ہے, جب ہم جانے لگتے ہیں نا تو وہ آگے آ کے ان کا شوہر کہتا ہے یہ خواتین آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی, ان کے سر پر ہاتھ رکھیں. تو میں اس شوہر کو یعنی کمرے میں لے جا کر میں نے اکیلے میں کہا, میں نے کہا یہ عادتیں آپ کو کس نے دکھائیں, یہ ہماری بہنیں, آپ ایسا کریں گے گلاس میں پانی لے آئے, ہم اس پہ دم کر دیتے ہیں, صحیح, کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کون؟ ہم نے کہا حضور سے, یہ کہ ہمارے پیر صاحب آتے, میں نے کہا ان کی بیعت جائز ہی نہیں ہے. یہ کیسا پیر ہے جو عورتوں کے سر پر ہاتھ ملاتا ہے, عورتوں کے بدن پر ہاتھ لگاتا ہے, عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں پیر کے لیے کیا پردہ. اور میں نے کہا ظالم سن, وہ تیری اگر مریدنی بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف مراجعات کرنے والی ہے, تیرے ساتھ اس کا رشتہ غیر محرم کا ہے. اب مجھے بتائیے, حضرت عائشہ پاک, حضرت ختیجہ پاک, سیدہ میمونہ, سیدہ حفصہ, یہ ہماری ساری مائیں, حضور کی ازواج جن کو قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں میرے بندوں کی مائیں ہیں. یعنی اللہ نے کیا فرمایا, اس امت کے, میرے محبوب کی جو امت ہیں اور جو میرے بندے اور میرے محبوب کی امت ہے, ان کی ماں کون ہے؟
میرے نبی کی بیویاں. حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، صحیح. لیکن پردہ ان سے بھی فرض ہے. اللہ یہ سن لیجئے آپ، اگر مسئلہ نہیں پتا تو جان لیں. وہ حرمت و عزت میں ماں ہے، لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا، ان سے بغیر پردے کے بات نہیں کیا جا سکتا. تو اب آپ دیکھیں جن کو قرآن ماں کا درجہ دے رہا ہے حضور کی نسبت سے، ان سے پردہ فرض ہے. تو یہ مریدنی کی بات کر رہا ہے، اس خاتون کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ میں پیر ہوں اور یہ میری مریدنی ہے اور مثل بیٹی ہے، مثل بہن ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جناب وہ تو قرآن نے ہماری ماں قرار دیا ہے، لیکن ان کے لیے پردہ رکھا ہے. تو شریعت مطہرہ کے اس احکام کو نہ جانے تو وہ جاہل جو ہے وہ کوئی آنکڑے ماکڑے ڈال کر ستارے متارے ادھر سے پکڑ مکڑ کر کوئی الگ سے علم بنا سکتا ہے. اور میں نے کہا جتنا علم تو نے جنتری پر لگایا ہے اتنا علم تو سرکار کی شریعت کو پڑھنے پر لگاتا کہ تجھے پتا چلتا کہ علم کیا. یہ داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ داتا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نبی کریم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت. اہل دنیا کی آفت کو معاملہ کہنے لگے. اسی بنا پر ارباب معانی اور عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور گوشہ نشی میں خلوت پسند ہو گئے جو علماء تھے. یہ داتا صاحب کے جعلی پیروں کا، داتا صاحب کے دور میں کتنے جعلی پیر تھے دیکھیں ان کو بتاتے ہیں. داتا صاحب خود فرماتے شروع میں کہ ایسے جعلی پیر تھے، میرے پاس آتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، میری کتاب لے گئے کہ مجھے دیجیے ہم آپ کی کتاب چھپواتے ہیں، بعد میں اپنے نام سے چھپوا دی. اللہ. تو لوگ ان سے کہتے تھے ارے تو دیکھ تیرا منہ اور یہ کتاب، تیرا منہ دیکھ اور یہ کتاب تو اتنی بڑی علمی ہے کہ تو منہ دھو کر بھی آئے تو اس کتاب کے لائق نہیں ہوتا. تو داتا صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے تو جیسا ایسی کتاب نہیں. تو داتا صاحب کی کتابیں بھی چرائی انہوں نے. یہ کتاب پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب بچا کے رکھی. تو اس دور میں دیکھیں کیسے فراڈی تھے. تو اس دور کی تباہی کا حل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ شریعت کو چھوڑنے کا نام طریقت ہے. قوالی ہو رہی ہے، نائٹ قوالی ہو رہی ہے. اللہ. قوالی نائٹ. تو تیری کبھی غیرت جاگی ہے ان کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے؟ یا عورت مرد کو اختلاط کے ساتھ تو نے بٹھایا اور کہنا کہ یہ طریقت والوں. مسجد ہوتی ہے نا، مسجد میں عورتیں الگ بیٹھتی ہیں اور مرد الگ بیٹھتے ہیں. میں خانقاہ شریف کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو مقام اور ہے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کا نام خانقاہ رکھا ہوتا. کہتے یہ تو خانقاہ ہے نا تو طریقت ہے، اس میں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ شرن جائز نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بیان کی گئی. اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے، ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرے، اور اللہ انہیں بھی شریعت کا پابند کرے، ہمیں بھی شریعت کا پابند کرے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں، ان جھوٹے مدعیان جہاں کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا. اللہ. کہاں سے داتا صاحب تشبیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا جس طرح اہل بیت کی عزت پر مروانیوں نے ظلم کیا تھا، اس طرح رسول اللہ کی شریعت اور دین کے ساتھ یہ جعلی پیر ظلم کر رہے ہیں. فرماتے اس حقیقت، پھر آگے آپ نے اس بات کو ذکر کیا. بات کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں اور اس انداز میں ختم کرتے ہیں کہ حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اکابر اولیاء نے لکھا کہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. جس نے فقہ اور شریعت کا علم حاصل کیا اور تصوف اور صوفی نہیں بنا. صوفی سے مراد نہیں کہ یہ جھومنا جھامنا، صوفیت سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں ایسا مخلص ہونا، مقام احسان پر پہنچنا کہ دل سے لوگوں کی رضا نکل جائے، اللہ کی رضا آ جائے، عبادت کا ذوق پالے، عبادت پر مواظبت کرنے والا ہو جائے، عبادت میں مخلص ہو جائے، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں دونوں جگہ پر اللہ رسول کا فرمان بردار ہو جائے. یہ صوفی. فرما فقہ حاصل کیا، اور صوفیت کا معنی ہے عمل، اور عمل کیسے؟ اللہ کو جان کر. شریعت ہے تھیوری، شریعت ہے تھیوری، اور تصوف ہے پریکٹیکل. تو فرما من تفقہ ولم یتصوف، جس نے شریعت حاصل کی صوفی نہ بنا، فقط تفسق، بدترین گناہگار اور فاسق ہو جائے گا. اللہ. اور جس طرح بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ومن تصوف ولم یتفقہ، اور جو صوفی بننے کے لیے نکل گیا، تھیوری کے لیے نکل گیا اور اس نے پریکٹیکل کیا ہی نہیں تھا، تو مجھے بتاؤ لیبورٹری کا حال کیا کرے گا اور ریسرچ کی تباہی کیا ہوگی. تو فرمایا جس نے شریعت پڑھی اور طریقت حاصل نہیں کیا وہ فاسق ہو گیا. جس نے طریقت کو حاصل کرنے کے پیچھے گھما، صوفیت کو حاصل کرنے کی، اور شریعت کے اصول نہیں لیے، وہ زندیق ہو گیا. اللہ اکبر. ومن جمع بینہما فقط تحقق، اور جس نے ان دونوں کو قبول کر لیا وہ مراد کو پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا شریعت و طریقت کیا ہے؟ فرمایا شریعت کا معنی راستہ چلنا، طریقت ہے دل لگا کر چلنا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ جو آپ نے ساری گفتگو فرمائی ہے، مجھے ارشاد فرما دیں حضرت کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی ایسے نام نہاد اسکالر کے فالوورز بنے ہوئے ہیں
کہ جو وہ بندہ مذمت کر رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں مگر ولی والی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ بات وہاں سے شروع کر کے اور ختم کرتا ہے اللہ کے ان نیک بندوں پر کہ جو نیک صفات والے ہوتے ہیں، جن کے اندر تقوی و پرہیزگاری ایسی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری پہ گزاری ہوتی ہے، مگر وہ ان بہروپیوں پر تان کرتے کرتے ان ذوات مقدسات تک چلا جاتا ہے کہ جو بالکل بھی ان جملوں کے قابل نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں۔ تو حضرت میں چاہوں گا کہ ہماری سادی بھولی بھالی عوام کو یہ بتا دیں کہ بھائی جن کو ولی وہ نہیں مانتا ان کو تو ہم بھی نہیں مان رہے، ہم پہلے سے نہیں مان رہے، وہ ہماری باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، مگر اللہ کے ولیوں پر اگر وہ تبرہ کرے گا تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جی بالکل، دیکھیے یہ ایک جاہل اور دینی دشمن شخص کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ کسی مسلمان کے بد عملی کو دیکھ کر وہ شریعت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے صحیح۔ اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ بد عمل جو کام کر رہا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اب جو اسلام کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا جو لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نام لے رہا تھا وہ مسلمانوں والا، اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو اخلاق سے گرا ہوا ہے، اس کو لے کر اسلام پر چسپا کرنا کہ جناب، اور اسلام فوبیا والی ایک بات پیدا کرنا، اگر کسی نے ڈنڈا اٹھا کے کسی کا سر توڑ دیا تو انہوں نے بہانہ لے کر کہا کہ جہاد ایسا، دیکھو یہ جہاد ہے، دیکھو پھر اس میں معاذ اللہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جناب سید عالم کے خاکے بنائے اور اس میں تلوار ہاتھ میں، بم ہاتھ میں، اس قسم کا جو العیاذ باللہ جو یہ حرکتیں کرنے کی غلاظت والی کوشش کی۔ تو یہ اسی کے گویا کہ ہم نوا اور ابنا ہیں، انہی کے دم چھلے ہیں، یہ وہی طرز ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم غلط استدلال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ غلط استدلال اگر انہی کی زمانے کا یا انہی کے علاقے کا یا انہی کے وطن کا کوئی شخص، کیونکہ انسان تو ہر انسان تو پراپر طور پر پارسا نہیں ہوتا، ان میں سے اگر کوئی شخص غلط کام کرے اور ہم کہے کہ تمہارے ملک سارا گھٹیا ایسی کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے ملک میں تو قانون ہی یہ نہیں ہے، اس نے تو اپنی طرف سے سب کچھ گڑبڑ کیا۔ تو اسی طرح کہ اگر ہم نے ابھی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو صاحبان ایمان ہے اور صاحبان تقوی ہے۔ صحیح۔ صاحبان ایمان اسے اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی پہچان کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے احکام کو دلائل سے جانتا ہوگا اور اس پر اطاعت میں ہمیشگی کرتا ہوگا، عبادت کے اندر مخلص ہوگا، شریعت مطہرہ کے جملہ احکام پر عمل کرتا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو بات شریعت مطہرہ اور دین کے خلاف ہے اور اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہے اس سے بچتا ہوگا۔ کبھی خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا بھی ہو گیا تو اگر وہ مبتلا خاموشی میں ہوا تو خاموشی میں توبہ کرے گا، لوگوں کے سامنے اگر اس سے وہ غلطی ہو گئی تو اعلانیہ توبہ کرے گا اعتبار دین کے لئے کہ بھائی میں نے غلط کر دیا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، مسئلہ یہی ٹھیک ہے جو یہ بیان ہوا ہے، تاکہ اعتبار شریعت کے لیے۔ لہٰذا ان کا ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا طرح کا اگر کوئی لباس پہن لے، ان کی طرح کا اگر وہ اپنے گھر میں ماحول بنا لے، ان کی طرح کا اگر ماحول بنا لے تو اس ماحول کی اصلاً کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لباس کی اصلاً کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو حیثیت تھی ولایت کی وہ شریعت کی اتباع ہے، عقیدہ حقہ کا ہونا ہے اور عمل صالح کا ہونا ہے، اور عقیدہ حقہ اور عمل صالح نہ ہو وہ لباس چاہے زرق برق پہن لے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ حقہ ہو اور عمل صالح ہو تو وہ تاج پہنے، بڑا امامہ پہنے اور بڑا آستانہ ہو تو یہ نور لنا نور ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اس کو مقام عطا فرمایا، لوگوں کے دلوں کو اس پر راغب فرمایا۔ تو یہ جو خارجی ماحول ہے، باہر کا جو ماحول ہے، اصل میں یہ دلیل نہیں ہے، دلیل وہ ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ صحیح العقیدہ ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے پڑھ دیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو ہے اس بات کو علم نہیں رکھتے، اس لیے فرمایا جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو، شریعت قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، امام رازی نے لکھا اس کے دلائل کو جاننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تو جس کی زبان اور دل ایک ہو جائے، جو زبان پر ہو وہ دل میں ہو، جو دل پر ہو زبان پر ہو، ایمان اور اسلام کی ان دونوں سرحدوں کو پالے، وہ اللہ رب العالمین کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر عجیب و غریب قسم کے حرکات کر کے دکھاتا ہے تو کیا اس کو کرامت سے ہی تعبیر کریں گے یا کرامت کے لیے کچھ شرائط ہیں پیچھے کہ بھئی یہ چیزیں ہوں تو پھر یہ کرامت ہوتی ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں کوئی بھی خلاف عادت کام جو کسی ولایت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس سے اور وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ صحیح۔ اگر نبی ہوں تو ان کے ہاتھ سے خلاف عادت ظاہر ہونے والے کاموں کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی فاسق و فاجر ہے یعنی ولایت کے درجے پہ پورا نہیں اتر رہا، ولایت کی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، وہ خلاف شرع اعمال میں مبتلا
اور پھر وہ شعبدے بازی کر کے دکھا رہا ہے تو پھر وہ استدراج کہلاتا ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی. صحیح اور یہ جتنی بھی کرامتیں ہیں نا ان تمام کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم جب بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں نا تو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہانیاں سنا رہے ہیں. آپ جب بھی کرامت کو سنیں گے نا کسی کی بھی زبان سے سنیں گے، حتیٰ کہ قرآن کی اگر کرامتیں آپ سنیں گے، اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامتیں سنیں گے تو وہ آپ کے جو ذہن ہے وہ اس کو عقل اس کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ وہ عقل سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے. صحیح. جب عقل اس کو قبول نہیں کرے گی تو عقل یہی کہے گی کہ ہمیں تو ظاہر میں کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا، یہ تو شاید کہانی ہے، یہ کوئی فکشن ہے. حالانکہ حقیقتاً وہ فکشن نہیں ہوتا. جریج کا واقعہ آپ دیکھ لیں، معبود تھا بنی اسرائیل کا، اور اس پر جب الزام لگایا گیا، اس کے معبد کو توڑا گیا، تو اس کے اشارے پر وہ جس عورت سے بچہ پیدا ہوا تھا زنا کے نتیجے میں، تو جریج کے اشارے پر اس بچے نے اب جھولے میں جو ہے نا وہ کلام کر کے یہ کہا تھا کہ میرا جو باپ ہے وہ جریج نہیں کوئی اور ہے، تو اس کی گواہی دی تھی. یہ کرامت ہے. اسی طریقے سے آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بے موسم کے پھل آتے تھے، وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ کرامتیں جب آپ سنیں گے نا، اور جس انداز سے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، وہ ایسے ہی لگے گا، آپ کی عقل آپ کو یہ کہے گی کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ شاید کوئی فکشن ہے. لیکن وہ فکشن نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، قرآن سے سنا ہے، تو وہ حقیقت کرامت ہے. بس اس میں یہ اصول بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی کرامت ہے کہ جو قرآن و حدیث سے اخذ کردہ مسلمہ اصول سے ٹکرا رہی ہو، جس میں کسی فرشتے کی توہین آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہو، جو ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف جا رہی ہو، اس کا ہم رد کریں گے. ورنہ یہ اگر عوام میں بھی کوئی کرامت مشہور ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ سینہ بسینہ سنی جانے والی کرامتیں جو عوام میں مشہور ہوں وہ اگرچہ مستند نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں اس میں ایک مزاج دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بھی سند ہے عوام میں مشہور ہونا، ضعیف سند ہے، لیکن یہ ضعیف سند سے ایک ولی کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ غوث پاک کی جو کرامت ہے کہ 12 سالہ کشتی آپ نے جو ہے وہ تیرا دی تھی، اس کا کیا شرعی حکم ہے، یہ ثابت بھی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر آپ نے 2 چیزیں بیان کی. ایک آپ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن عوام کی زبان پہ مشہور ہے اور خلاف شرع اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کا رد بھی نہ کیا جائے. عوام کی زبان پہ مشہور ہونا ایک ضعیف سند بھی بھلے ہو، لیکن چونکہ یہ ولی کی ایک فضیلت کا اظہار ہے اور اس کے انکار میں ولی کی طرف جو فضیلت ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اس سے ایک بظاہر انکار نظر آ رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو قبول کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، لہٰذا انکار بھی نہ کیا جائے، البتہ مستند چیز سے ثابت بھی نہیں. تو مزاج دے دیا ہمیں کہ خلاف شرع نہ ہو، عوام کے درمیان اگر رائج بھی ہو تو پھر اس کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہوتا، اس سے ولی کی فضیلت کو ہی ظاہر کیا جائے گا، اس کرامت کو قبول کیا جائے گا. تو بس کرامت ہے جو وہ خلاف شرع نہ ہو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب، یہ جب اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے جب واقعات ان کی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اتنی کرامات کا ظہور ہوا تو اب کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر یہ کرامات ہے تو وہ فلاں کام دیکھ لو وہ بھی پھر کرامت ہے، وہ فلاں کام دیکھو تو یہ بھی کرامت ہے. اس طرح کی باتیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو یہ قرآن میں جو کرامات بیان ہوئی اولیاء اللہ کی وہ تو اس کے بھی انکاری ہو جائیں. پھر دیکھیے نا، کرامت کا ظہور جو ہے، جس طرح وہ اس بات کو تو مان رہا ہے نا کہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا، تو پہلے کیوں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا جناب جب پہلے ہو رہا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا، تو جو سوال اللہ پر آپ باندھ رہے ہیں. اور اگر اس کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں تو حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دور ہے، یہ دور جو ہے جس میں ہاتف غیب کی آواز کا نہ آنا یا خلاف عادت کا کام بظاہر نظر نہ آنا، اس دور کو اولیاء کاملین دور ابتلا اور آزمائش کہتے ہیں. صحیح. اس دور کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں جناب جو ہے کہ فتنے، جیسا حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ میں فتنے جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین پر ثابت قدم رہنا اور اپنی عبادات میں سے فرائض اور وجوب پر بھی قائم ہو جانا، اس وقت میں کہتا ہوں کسی ولایت سے کم نہیں ہے کہ جو جس دور میں چاروں طرف سے ہوس نے گھیرا ہوا ہے، اس پر کئی اکابر کے گویا کہ اقوال موجود ہیں. احادیث میں کیا یہ متواتر جب کرامات، اور کرامات کا انکار معتزلہ کرتا ہے. معتزلہ خارج اہل سنت ہے. اہل سنت کے جتنے بھی کلام کی کتابیں ہیں، شرح عقائد ہوں، شرح مواقف ہو، شرح مقاصد ہوں،
اور تمہید ہو، جتنی کتابیں ہماری عقائد کی ہیں تمام میں لکھا ہے کہ کرامت حق ہوتی ہے، صحیح. اور کرامت کا انکار، عذاب قبر کا انکار، احصال ثواب کا انکار، سماع موتیٰ کا انکار، یہ تمام چیزوں کا انکار ہے. یہ معتزلہ کرتے ہیں، یہ خارج اہل سنت ہے. صحیح. تو لہٰذا پہلی بد مذہبیت کے طور پر یہ بات کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ان کی کیٹیگری ہے تو ان کے نزدیک استدلال کی وجہ ظاہری عقل ہوتی ہے صحیح. اور ظاہری ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل جب شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، حضرت جریج کا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے اندر حضرت سیدہ مریم کا واقعہ موجود ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو یہ درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے، چاہے وہ علم کلام کی کتاب ہو یا سیرت کی کتاب ہو، جیسے اصابہ ہے، مشکات شریف ہے، مرقات ہے، شرح مقاصد ہے، یہ تمام کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو آواز لگائی تھی، آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کہاں پر تھے، وہ آواز کہاں پر پہنچی. اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، فرماتے ہیں اس ایک کرامت میں حضرت عمر کی کئی کرامت ہیں. ایک تو آواز کا صحیح سالم اور ثابت ہو کر پہنچ جانا. آپ میرے قریب ہیں، میں آپ کی آواز کو جانتا ہوں، لیکن دور ہو جاؤں تو دور کی مسافت کی وجہ سے آپ کی آواز کے جو اشارے میرے لیے منتشر ہوں گے، سمجھ نہیں پاؤں گا. تو اتنا دور آواز پہنچ رہی ہے اور ثبوت کے ساتھ پہنچ رہی ہے اور پہچان رہی ہے حضرت عمر ہی ہے. تو ایک تو آواز کا ثبوت کے ساتھ پہنچ جانا، پہچان لیا جانا، اور آواز بھیج کر جناب جو ہے کہ ان کو وہاں پر متنبع کر دینا، اور وہ سارا معاملہ واضح ہو جانا. تو گویا کہ ان کرامات کا تو ثبوت صحیح روایات کے اندر درجنوں طور پر موجود ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں. اب یہ کہنا کہ جناب ان کے لیے ہوا تو ان کے لیے نہیں ہوا، اب آپ دیکھیے کہ موجود ہے حضرت خباب کے لیے کہ جناب وہ جیل کے اندر بند ہے اور ان کے لیے پھل آ رہے تھے اور وہ پھل استعمال فرما رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کربلا کے اندر اس کا ظہور نہیں ہوا، دیگر اور مقام پر ظہور نہیں ہوا. تو کہیں پر اس کا ظہور نہ ہونے ایک الگ چیز ہے، اور ہر ایک کے لیے ظہور ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں پر ظہور ہوا کہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ بڑوں پر آزمائش ہے، وہاں پر اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو رتبے میں ان سے کم ہے لیکن ان پر ظہور ہوا. اب آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کا ظہور احادیث میں نہیں نظر آ رہا. لیکن جیل کے اندر جب حضرت خباب کو قید کیا گیا ہے تو جناب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس موسم کے پھل آئے ہوئے اور موسم کے پھل وہ کھا رہے ہیں. تو لہٰذا شریعت مطہرہ کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کر ان اصول کو سمجھا جاتا ہے اور ان اصول کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بس میں چاہوں گا آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ولایت کے جو درجات ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی بہت تفصیلی ہمیں وقت چاہیے اس سب پر کلام کرنے کے لیے، مگر میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں کچھ آپ کی طرف سے اس پر بھی کچھ کلام ہو جائے کہ ولایت میں کیا درجات ہوتے ہیں، کیا سب ایک جیسے درجے میں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حضور غوث پاک یقیناً ولیوں کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام اولیاء نے آپ کو سردار بھی مانا. اور پھر ظاہر بات ہے حضور خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہاں پر 40 روز تک اللہ کی عبادت کی اس خاص مقام پر، پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تو یہ ہمیں ایک دوسرے سے فیض حاصل کرنا یہ بھی نظر آتا ہے. تو کیا ولایت میں بھی درجات ہوتے ہیں؟ بالکل، فیض صحبت سے ملتا ہے، اس پر ایک پروگرام ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ہیں کہ صحبت سے بندے کے لیے فیض کا منتقل ہونا، جیسے یہاں فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیْهِ، اتباع کر اس شخص کی کہ جو اللہ کا ہو گیا ہے. صحیح. تو اسی کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی معرفت کا نور اس سے حاصل ہو گیا. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی اس فراست سے بچ کہ جو اللہ رب العالمین کے نور سے دیکھتا ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. دیکھیں جس طرح مومن کی دو کیٹیگری ہے، جیسے کلمہ سب پڑھ رہے ہیں، ایک عام مسلمان ہے اور ایک متقی و پرہیزگار ہے، تو جس طرح اس میں دو کیٹیگری ہے، اسی طرح ولایت کی بھی دو بنیادی طور پر کیٹیگری بن جاتی ہے. جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کو ولی تشریعی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کے احکام کو قبول کیا ہے، دین کو قبول کیا ہے، اور اس عمومی معنی کے اندر یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ولی ہے. اور ایک وہ ولی ہیں کہ جن کی زندگی اس شریعت کے کام کی اتباع کے اندر معرفت پر حاصل ہو گئی. اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ کتاب الرقاق کی موجود ہے کہ جب میرا بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب یہ ولایت تکوینی ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے جو یہ ولایت کی بات ہو رہی ہے. یہ دو قسمیں ہو گئی. ایک ولایت تشریع، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہو گیا اس کلمے کے ذریعے، اور اسے ولی عام، ولی تشریعی کہا جاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار جو ہیں اس پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت بخاری کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، اور جب میں اس کے قریب کر لیتا ہوں تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہاں پر ظاہری متشابہات الفاظ مراد یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ہاتھ سے اپنے مادی اور کسبی عالم کے اندر تصرف کرتے ہو تو میرے انوار جب اس کے ہاتھ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تم سے زیادہ ان چیزوں میں تصرف کرنے لگ جاتا ہے. جس طرح تم اپنی آنکھوں کے اندر اجالوں سے دیکھتے ہو تو جب میرے انوار اس کی آنکھوں میں پہنچتے ہیں تو وہ اندھیرے میں دیکھنے لگ جاتا ہے. اس کے لیے قریب اور بعید تمام چیزیں اس کے لیے دور ہو جاتی ہیں. یہی معنی یہاں پر جو موجود ہے. اگر اللہ کے انوار اس کی آنکھیں بنے, اللہ کے انوار اس کے ہاتھ بنے, اللہ کے انوار کی تائید اس کے پاؤں میں آئے, وہ چلے ہماری طرح, وہ پکڑے ہماری طرح, وہ سنے ہماری طرح, وہ بولے ہماری طرح, وہ دیکھیں ہماری طرح, تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہا اور اس کی کیا اختصاص اور انفرادیت رہی. پھر اس بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ کا فائدہ یہ ہوا کہ تو جہاں تک دیکھتا ہے وہ اس سے آگے دیکھتا ہے, تو قریب دیکھتا ہے وہ بعید بھی دیکھتا ہے. اس لیے حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت نے حدیث جبرائیل کی شرح کرتے ہوئے وہاں پر ایک قول نقل فرمایا ہے اعتقادی کتابوں کے حوالے کے ساتھ کہ یسیر الی النعت الروحانیت, جب بندہ ولایت تکوینی پا کر عبادت پر مواظبت اور دائمی کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پہنچتا ہے تو اللہ کے انوار اس کے دل پر آتے ہیں اور وہ ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ یعلم الغیب, اس کے سامنے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں, وہ اس کو دیکھتا ہے اور زمین اس کے لیے لپیٹ جاتی ہے. وہ یمشی علی الماء, وہ پانی پر ایسے چلتا ہے جیسے بندہ فرش کے اوپر چلتا ہے. تو یہ سارے اصول انہی لوگوں نے لکھے ہیں جنہوں نے شریعت مطہرہ کے دیگر اصول کو لکھا ہے. تو لہٰذا یہ ایک اصولی مسئلہ ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبے کی کتاب ہے فتح الغیب. علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس پوری کتاب کو قبول کیا اور فتاوی ابن تیمیہ کے اندر انہوں نے اس کتاب کی پوری شرح لکھی, بلکہ الگ سے اس کتاب کی شرح ثابت ہوئی ہے. اس کا مقالہ نمبر 40 ہے, المقالۃ الاربعون. سوال یہ تھا کہ بندہ ولی کب بنتا ہے, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ولی کو جانتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لا تطمع ان تدخل فی زمرات الروحانیین, کبھی امید بھی نہیں رکھنا تو ولی تکوینی کے درمیان داخل ہو جائے گا اور ان ولیوں کے درمیان آ جائے گا جو آپ نے داتا صاحب کا حوالہ دیا گنج بخش, ان کے اندر آ جائے گا جب تک تو ہر قسم کے دل کے اور باطن کے غیر اخلاقی حرکات کو نہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. مومن تو تھا, عمل بھی کرتا تھا, لیکن اب آگے پارسائی کے لیے حسد کو چھوڑ دے, ریا کو چھوڑ دے, بغض کو چھوڑ دے, یہ سب چھوڑ دے. جب اس مقام پر تو پہنچے گا تو اللہ تجھے مقام تکوین عطا فرمائے گا, ولایت عطا فرمائے گا. تو ہوگا کیا؟ فرمایا وَتُؤْمَنُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَعُلُومِ الْلَدُنِّيَّةِ وَيُرَدُّ عَلَيْكَ تَكْوِينٌ. اللہ رب العالمین تیرے آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا اور تو گویا کہ غیب کی چیزوں کو دیکھنے پر تیرے لیے آنکھیں کھل جائیں گی اور تیرے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کن کے تصرفات کو شامل فرما دے گا. یعنی کرے گا خدا, لیکن اس کن کو تیری زبان سے جاری کرے گا اور اس کن کو تیرے ہاتھ پر جاری کر دے گا. یعنی وہ ایسا کام ہوگا جو اشارہ تو کرے گا اور کام اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کرے گی. تو یہ ان کتابوں کے اندر حوالے موجود ہو اور ان کتابوں کو, ان حوالوں کو انہوں نے بھی قبول کیا. بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے تو باقاعدہ طور پر حضرت غوث اعظم کے بارے میں فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا کہ غوث اعظم کی کرامات کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اقذفہ اللہ تعالی انوارہ علی قلبہ, اللہ رب العالمین اپنے انوار کی بارشیں ان کے دلوں پر فرماتا ہے اور ان سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ میں نے مسلمات اصولین کی کتابوں سے بھی بتا دیا ہے اور اس کے اشارات جو کتابوں کے اندر درج ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام, آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ ابھی تو گفتگو شروع ہی ہوئی تھی اور یہاں وقت ہمارا مکمل ہو گیا. ابھی بہت ساری تفصیل اس عنوان سے متعلق باقی ہے. ہاں, بلکہ ابھی تو اس عنوان تک پہنچنے کے لیے اور اس کی بات کو سمجھانے کے لیے جو ایک تمہیدی سارا معاملہ جو سمجھنا ضروری تھا, قبلہ شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے وہ باتیں ہمیں اصولی طور پر جو ہیں وہ ہمیں سمجھائی ہیں. جس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ. اور جو یہاں پر ولیوں کی کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ معجزات کو تو وہ بھی مان رہا ہے نا. تو ہم نے کہا تو اس کو کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے نا. حضور سید عالم کے خلاف اور معاذ اللہ قرآن کے خلاف انہوں نے درجوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے باطل مذہب کو ثابت کرتے ہیں. تو خلاف بولنے سے کوئی بندہ سچا نہیں ہوتا. ہمیں بنی اسرائیل نہیں بننا چاہیے کہ ہر سامری کے پیچھے چل پڑے اور نوینتا کے پیچھے چل پڑے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ علم کو لینے کے جو ذرائع ہیں وثوق سچے اور صادقین کے ذرائع ان کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ وقت کے جوکر اور حادثاتی پیداوار کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے. جو تسلسل صراط الذین انعمت علیہم ہے ہمیں چاہیے اس طرف توجہ رکھنی چاہیے. واہ واہ واہ. تسلسل کو ہم نے نہیں چھوڑنا.
اور جو الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں سے اور انہوں نے اپنے بڑوں سے جو تسلسل ہے ہم اسی پر رہیں گے انشاءاللہ. معزز علماء کرام کا بہت دل سے شکریہ.